نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 27واں لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ الحمدللہ پارٹ 1 تھاٹس آن گیٹنگ اپ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے پرانے خیالات کی جگہ نئے خیالات بنانے کے لیے شکرانے کے 2 جملوں اور 14 قرآنی آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا۔ اب الحمدللہ ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے تھنگس ٹو ڈو ڈیلی۔ اس میں دن بھر میں کرنے والے 12 اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک شروع کے 5 اعمال جو صبح سو کر اٹھتے ہی کرنے کے ہیں، جس میں نماز، ذکر، استغفار، درود اور دعا شامل ہیں، اور 5 اعمال جن کا دن بھر ہم کو خیال رکھنا ہے، جن میں ہے ایوائڈ سن، گناہ سے بچنا، ایوائڈ unnecessary activities، فضول کاموں سے بچنا، ایوائڈ urges of نفس کی بے جا خواہشات سے بچنا، ایوائڈ heedless people، غافل لوگوں سے بچنا، ایوائڈ wastage of time، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا شامل ہیں۔ وہ ہم کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جس عمل پر بات کریں گے وہ دن بھر کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اسٹڈی، یعنی پڑھائی، یعنی علم حاصل کرنا۔ ہمارے دین میں علم حاصل کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سب سے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو سب سے پہلی نعمت جو انہیں عطا فرمائی وہ تھی علم کی دولت۔ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی 31ویں آیت مبارکہ میں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا، یعنی انسانیت کی شروعات میں ہی بتا دیا، سمجھا دیا کہ علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اور اس بات کو تقویت ملتی ہے جب صدیوں بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلی مرتبہ مخاطب ہوئے تو فرمایا اقرا، یعنی پڑھو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت علم دے بھی دیا، اور ان کے پاس اتنا علم تھا کہ فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ یعنی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی لیے کسی بھی عالم کو اپنے علم پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف کی 76ویں آیت مبارکہ میں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٍ، اور ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے۔ اس آیت کی تائید سورہ کہف میں ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ تھے، حامل تورات تھے اور انہیں کافی معجزات عطا کیے گئے تھے، ان کو اپنے ایک خاص بندے جن کو اپنے پاس سے خاص علم عطا فرمایا تھا بھیجا، تاکہ وہ رسول ہوتے ہوئے بھی ان سے علم حاصل کریں۔ ان قرآنی آیات و واقعات سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ارشادات ہمیں علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کے حاصل کرنے میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں کی، سب کو علم حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یعنی زندگی کے کسی بھی دور میں علم سے نہیں بھاگنا ہے، علم حاصل کرتے رہنا ہے، جب سے پیدا ہو اور جب تم مرو اس وقت تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے دروازے سے تشبیہ دی تھی، وہ فرماتے ہیں حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اور یہاں علم سے ہماری مراد دینی علم ہے جو ہمیں روزانہ حاصل کرنا چاہیے۔ دینی علم کے دو مآخذ ہیں جن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں مآخذ سے علم حاصل کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کر سکیں، اس علم کے سہارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سمجھ پیدا کر سکیں، ان کا بندہ بن سکیں، من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی گزار سکیں، قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اپنا کر ان کے امتی کہلانے کے لائق بن سکیں، اپنا تزکیہ نفس کر سکیں، اپنے اندر سے اخلاق رذیلہ نکال کر اخلاق حمیدہ سے اپنے نفس کو سجا سکیں، اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے قابل بنا سکیں۔ ان تمام باتوں اور کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، اپنی اپنی ضرورت کے تحت علم حاصل کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب بڑھنے کے لیے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ اس کورس کے پارٹ 1 میں شامل 14 آیات مبارکہ میں سے ایک آیت مبارکہ میں بتایا گیا تھا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور ان کی طرف بڑھنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی کوئی گائیڈ، مینٹور ہو جو آپ کو آپ کے علم کے درجے کے لحاظ سے گائیڈ کر سکے۔ یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ کتنا ہی اچھا گائیڈ کیوں نہ ہو، اگر آپ خود کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کسی نے اسی بات کو یوں کہا ہے، push yourself because no one else is going to do it for you، یعنی آپ کو یہ کام خود کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کے لیے یہ کام نہیں کرے گا۔ سمجھ یہ آیا کہ روزانہ پیپر پر اسٹڈی گول بنانا ہے اور اس کے مطابق روزانہ پڑھائی کرنی ہے، یعنی wake up with determination, go to bed with satisfaction، یعنی اگر روزانہ صبح ہی اسٹڈی گول بنا لیا اور سونے سے قبل اس کو اچیو کر لیا تو سمجھیں کہ آج ہم کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھ پائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ عزم عطا فرمائیں کہ ہم روزانہ پڑھائی ضرور کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ترقی کرتے جائیں اور جنت کے مستحق بنتے جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم دن بھر میں کرنے والے 12 اعمال میں شامل آخری عمل اکاؤنٹیبلٹی پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔